اسلام آباد اکارڈ یہ وہ ٹرم ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اخباروں کی شہ سرخی بنی ہوئی ہے اور تمام دنیا کے نیوز چینلز پر پہلی ہیڈ لائن کے طور پر چل رہی ہے۔ یہ اسلام آباد اکارڈ کیا ہے جو اس وقت ٹویٹر پر بھی ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے؟ یہ معاہدہ ہے جو پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کو 45 روزہ جنگ بندی کا پلان بھیجا گیا ہے، یعنی کہ پاکستان وہ واحد ذریعہ ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت بات چیت کا پل ہے، اور یہ 45 روزہ جنگ بندی کا پلان 2 فیزز پر مشتمل ہوگا، اور یہ دعویٰ کیا ہے دنیا کی سب سے معتبر نیوز ایجنسی رائٹرز نے، یعنی کہ 2 مرحلے ہوں گے اور ان 2 مرحلوں میں یہ جنگ بندی ہوگی۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ واقعی جنگ بندی کی طرف معاملہ جائے گا یا ایک اور جنگ سے پہلے خطرناک خاموش وقفہ ہوگا؟ پاکستان میدان میں ہے۔ اسلام آباد اکارڈ ایک ایسا منصوبہ جو جنگ کو روکنے کے لیے کام کرے گا اور دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ ایران کا واضح پیغام ہے کہ دباؤ قبول نہیں کریں گے اور ہرمز کو تب تک نہیں کھولیں گے جب تک ہمیں گارنٹی نہیں مل جاتی۔ ادھر امریکہ کی دھمکیاں، روس اور چین کی سفارتی کوششیں اور دنیا سانس روکے انتظار میں ہے۔ کیا واقعی جنگ رکنے والی ہے؟ کیونکہ رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ 1 روز میں اس جنگ رکنے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ آنے والی تاریخ کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالیہ نشان ہیں۔ کیا وقت بڑی تباہی لکھنے جا رہا ہے؟ یہ صرف جنگ نہیں، عالمی طاقتوں کا فیصلہ کن کھیل ہے اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں حمزہ تارڑ۔ ویورز، امریکی میڈیا، برطانوی میڈیا، خاص طور پر رائٹرز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ، ایران اور علاقائی ثالثوں کے گروپ کی ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کی شرائط پر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے جو جنگ کے مستقل خاتمے کا باعث بنے گی۔ اگلے 48 گھنٹوں میں کسی جزوی معاہدے تک پہنچنے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ آخری کوشش جنگ میں اضافے کو روکنے کا واحد موقع ہوگی۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ثالث 2 مرحلوں پر مشتمل ڈیل کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ ممکنہ 45 روزہ جنگ بندی کا ہوگا۔ اس دوران جنگ کے مستقل خاتمے پر بات ہوگی، یعنی کہ سب سے پہلے جنگ بندی ہوگی، اور یہ جنگ بندی 45 روز کے لیے ہوگی، اور وہ 45 روز اس لیے ہوں گے کہ ان 45 روز کے اندر دونوں ممالک بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کریں گے اور حتمی جنگ بندی تک پہنچیں گے۔ دوسرا مرحلہ جنگ بندی کے خاتمے پر ایک نیا معاہدہ ہوگا۔ مذاکرات کے لیے اضافی وقت درکار ہوا تو جنگ بندی میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ نے رپورٹ پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ ادھر ایران جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کا تیار کردہ منصوبہ ایران اور امریکی قیادت کو پہنچا دیا گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کو جنگ ختم کرنے کا منصوبہ موصول ہو چکا ہے، اور ایرانی وزارت خارجہ نے بھی ایک اہم عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کی جانب سے تیار کردہ فریم ورک تہران اور واشنگٹن دونوں کو پیش کیا گیا، جس میں فوری جنگ بندی اور بعد میں جامع معاہدے کی تجاویز شامل ہے۔ منصوبے کے تحت آپ کو بتاتے ہیں تجاویز ہے کیا۔ جنگ بندی کے فوراً بعد آبِ ہرمز کو دوبارہ مکمل کھولنے کا امکان ہوگا، یہ تجویز پیش کی گئی ہے۔ رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے مسلسل رابطے کیے۔ منصوبے کے مطابق 45 روزہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد میں حتمی مذاکرات متوقع ہیں، جبکہ معاہدے میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کے بدلے پابندیوں میں نرمی، جو عالمی پابندیاں ہیں، اور منجمد اثاثوں کی بحالی شامل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر ایران یہ تجویز مان لے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا تو پھر جتنی عالمی پابندیاں اس وقت ایران پر ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی، اور وہ اپنا تیل بھی بیچ سکے گا، اور سب سے زیادہ انٹرسٹ ایران کا اس ایک چیز پر ہوگا۔ پاکستان کے اس تیار کردہ جنگ بندی منصوبے کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دے رہا ہے، اور یہ نام عالمی میڈیا دے رہا ہے، جس کے تحت ابتدائی مرحلے میں
ईरान आबने हुर्मुज को मुकम्मल तौर पर खोल देगा। खैर, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मंसूबे के हवाले से हम कोई तबसरा नहीं करना चाहते, ताहम खित्ते में अमन का अमल जारी रहेगा। दूसरी जानिब ईरान ने पाकिस्तान का तैयार करदा मंसूबा मौसूल होने की तस्दीक की है। ईरानी ओहदेदार ने कहा कि जंगबंदी के हवाले से सालिस मुल्क की तजवीज़ मौसूल हो गई है, जंगबंदी मुजावजे का जायज़ा ले रहे हैं। ओहदेदार ने कहा तेहरान किसी डेडलाइन या दबाव को कबूल नहीं करेगा, आर्जी जंगबंदी के बदले आबने हुर्मुज को नहीं खोलेंगे। ईरान का ख्याल है कि अमरीका में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए तैयारी का फुकदान है। रूस ने भी मुतालबा किया है कि अमरीका को अल्टीमेटम की ज़ुबान तर्क करनी है और वाशिंगटन को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू में सरगई लारोफ, जो कि रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस मामूल पर लाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा उम्मीद है ईरान तनाज़ा कम करने की कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। उन्होंने कहा फ़िरक़ैन सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करें। अमरीका को अल्टीमेटम या डेडलाइन जैसी ज़ुबान तर्क करनी होगी और वाशिंगटन को सूरत हाल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता किया था। आबने हुर्मुज के बहरी रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है, इस पर दोनों ने इत्तेफाक किया था। अब तर्जुमान इस्माइल बकाई ये कहते हैं कि ट्रंप की धमकी मुजरिमाना जहनीत की अक्कासी है। इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीकी सदर बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान की तवानाई और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल है। ऐसे हमले पूरी आबादी को ख़तरे में डालने के बराबर होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा हम किसी भी ऐसे हमले का जवाब उसी अंदाज में देंगे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो हम भी उसी नौयत का जवाब देंगे। उन्होंने कहा हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी ऐसे ममासिल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएंगी जो अमेरिका की मिल्कियत हो या किसी भी तरह अमेरिका से ताल्लुक़ रखती हो या ईरान के ख़िलाफ़ उसकी जारहियत में मुआविन हो। यह कोई ऐसा इकदाम नहीं होगा जो अज़ खुद या अपनी मर्जी से करेंगे, बल्कि यह हमारी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा होगा। उनके गैर कानूनी इकदाम के जवाब में एक इंटरव्यू में इस्माइल बकाई ने कहा कि मेरा ख्याल है अमरीकी अवाम अब ये समझ चुके हैं कि ये उनकी जंग नहीं है, ये एक ऐसी जंग है जिसका इंतखाब अमरीकी हुकूमत ने खुद किया है। मुमकिन तौर पर हमारे खित्ते में एक नस्ल कुशी करने वाली हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है। यह हकीकत कि अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों और शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं इस बात की निशानदही करती है कि वो अपनी हुकूमत की ईरान के खिलाफ इस जारहाना जंग की हिमायत नहीं करते। उन्होंने कहा हर कोई ना सिर्फ हमारे खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी बशमूल अमेरिका के इस बात को तस्लीम करता है कि यह जंग गैर कानूनी है। ये एक तहजीबी रियासत पर बिला जवाज़ मुसल्लत की गई जंग है। यह जंग एक झूठ पर मबनी है, वो झूठ कि ईरान जोहरी हथियार हासिल कर रहा है, हालांकि ऐसा कभी नहीं था। यह झूठ कि ईरान की जानिब से अमरीकी अवाम के लिए कोई फौरी ख़तरा मौजूद था, यह सरासर गलत है। इस्माइल बकाई ने कहा वो जानते हैं कि ईरान की तरफ से अमरीका को कोई ऐसा ख़तरा नहीं था। ये झूठ कि वो सिर्फ ईरानी अवाम की मदद करना चाहते थे, हाँ वो ईरानियों की मदद मौत और तबाही के ज़रिए कर रहे हैं। उन्होंने एक ही वाक़े में, जिसे वो वाक़या कहते हैं, असल में कोई हादसा नहीं था बल्कि एक जानबूझकर किया गया हमला था मुनाब शहर के एक इब्तदाई स्कूल पर। उन्होंने कहा उसी दिन उन्होंने फ़ारिस के शहर में एक स्पोर्ट्स हॉल को भी निशाना बनाया जिसमें 21 अफराद शहीद हुए। इस तरह 1 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने 200 से ज़ायद मासूम लड़कों और लड़कियों को कत्ल किया, शहीद किया। तो ये अमेरिकी हुकूमत का तर्ज अमल है और उनका ये ख्याल है कि ये जंगी जुराइम अमेरिका के नाम के साथ दर्ज किए जा रहे हैं। जबकि इस हवाले से एक अपडेट ये भी है कि ईरान ने जो ये जंग बंदी है उसके हवाले से जो तजावीज़ पेश की गई हैं उस पर अपना जवाब मुरतब भी कर लिया है और ये बताया जा रहा है ईरानी ओहदेदारान की जानिब से कि वो जो मकामी सालिस हैं, इलाकाई सालिस हैं, उनको पहुंचा भी दिया गया है। और ईरान ये कह रहा है, ईरान की वज़ारत ख़ारजा ये कह रही है कि इस हवाले से जो मुनासिब वक्त होगा उस पर ईरान भी जो जवाब दिया गया है उस हवाले से तफसीलात का ऐलान भी करेगा। उन्होंने कहा कि हमें जो जंग बंदी की एक तजवीज़ मौसूल हुई थी उसकी हम तस्दीक करते हैं कि हमें एक प्लान शेयर किया गया था और अमरीकी मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि 45 रोज़ा जंग बंदी की शराइत पर बातचीत की गई है। लेकिन साथ ही साथ ईरानी ओहदेदार ये भी कह रहे हैं कि हमने जो कौमी मफादात के हवाले से कुछ चीज़ें सामने रखी हैं उनको ना ही हमारी कमज़ोरी समझा जाए और ना ही उसको डील समझा जाए, वो हमारा हक है। इस
ایک جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شاید اس مرتبہ ایران کی جانب سے جو جواب واپس بھیجا گیا ہے اس مجوزہ پلان کے اوپر وہ کچھ مثبت ہوگا، کیونکہ اس جملے سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو ایران نے اس حوالے سے اپنی کچھ تجاویز جواب میں رکھی ہیں ان کو کوئی ڈیل نہ کہا جائے، بلکہ یہ ان کے مفادات ہیں۔ خاص طور پر ایران اور ایرانی وزارت خارجہ اور ایرانی عہدیداران اور ایرانی لیڈرشپ اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے۔ وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک جانب اب وہ گالیاں دینے پر اتر آئے ہیں اور دوسری جانب وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ ایران کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو دھمکیوں اور گالیوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ صورتحال ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو اس وقت وہ واحد ایک ذریعہ ہے جس ذریعے کے تھرو بات چیت ہو رہی ہے اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان۔ پہلے بھی ہمیں 15 نکات یاد ہیں، ایران کے 6 نکات یاد ہیں، ایران کی جانب سے 6 نکات واپس بھیجے گئے تھے، اور اب یہ ایک اور کوشش ہے پاکستان کی جانب سے، کیونکہ اب تمام ممالک یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جانی چاہیے، یہ جنگ رک جانی چاہیے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو $110 پر یہ تیل عالمی مارکیٹ کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے، اور یہ امریکہ کے لیے بھی مشکل حالات ہیں، یہ گلف کنٹریز کے لیے بھی مشکل حالات ہیں، اور اپنے حالات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جس وقت یہ تیل کی قیمتیں حکومت کی جانب سے بڑھائی گئی ہیں تو ہر ایک شخص پر، ہر ایک کھانے والی چیز پر، ہر ایک ایسی پروڈکٹ کے اوپر جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کا اثر آیا ہے۔ بچوں کے اسکول جانے کا خرچہ تک بڑھ گیا ہے۔ تو پاکستان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے، جبکہ دوسری جانب پوپ لیو نے اپنے پہلے ایسٹر خطاب کے موقع پر عالمی رہنماؤں کو امن کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تشدد کے عادی ہو رہے ہیں اور ہزاروں ہلاکتوں پر بے حس ہو چکے ہیں۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک پلس کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں میں تباہ ہونے والی توانائی کی تنصیبات کی مرمت مہنگی اور وقت طلب ہے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی طویل مدت تک متاثر ہو سکتی ہے۔ تنظیم نے اپنے بیان میں بین الاقوامی بحری راستوں کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کا بہاؤ بلا تعطل جاری رہنا چاہیے۔ ایرانی حملوں اور آبنۂ ہرمز کے راستے میں ٹینکرز کو خطرات کی وجہ سے خلیجی ممالک کی برآمدات سخت متاثر ہوئی ہیں۔ تاہم بیان میں عالمی توانائی کی بڑھتی قیمتوں پر پیداوار میں تبدیلی کے امکان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ویورز، فیصلہ بند کمروں میں نہیں بلکہ میدان میں ہو رہا ہے۔ کیا 45 دن کی جنگ بندی واقعی امن کا دروازہ کھول پائے گی، یا یہ صرف ایک ایسا وقفہ ہوگا جس کے بعد تباہی پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ لوٹے گی؟ آبنۂ ہرمز کھلے گی، بند رہے گی، اور اگر بند رہتی ہے تو کیا دنیا کی معیشت بھی رک جائے گی؟ پاکستان کا اسلام آباد اکارڈ کیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا سفارتی بریک تھرو ثابت ہوگا، یا ایک اور کوشش ہوگی جسے وقت نگل جائے گا؟ امریکہ کی دھمکیاں، ایران کا سخت جواب، روس اور چین کی سفارتی کوششیں، یہ سب کچھ اشارہ دے رہا ہے کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ یاد رکھیں، یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں، بیانیے، طاقت اور مستقبل کی جنگ ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ دنیا امن کی طرف بڑھے گی یا ایک ایسی آگ میں جھلسے گی جس کی لپیٹ میں کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ انتظار کریں آنے والا وقت کیا دکھاتا ہے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔